بائبل مسیحی باپ کے کردار کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ ہم اس سوال کا جواب دینے جا رہے ہیں، اور آپ godquestion.org پر اس طرح کے اور بہت سارے سوالات کے جوابات جان سکتے ہیں اور مزید بہت سا امدادی مواد حاصل کر سکتے ہیں۔ کلام مقدس کا سب سے بڑا حکم یہ ہے کہ تو اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ۔ اگر ہم اسی باب کی آیت 2 کو دیکھیں تو وہاں لکھا ہے، اور تو اپنے بیٹوں اور پوتوں سمیت خداوند خدا کا خوف مان کر اس کے تمام آئین اور احکام پر جو میں تجھ کو بتاتا ہوں زندگی بھر عمل کرنا، تاکہ تیری عمر دراز ہو۔ مزید برآں اسی باب کی 6 سے 7 آیات بیان کرتی ہیں، یہ باتیں جن کا حکم میں آج تجھے دیتا ہوں تیرے دل پر نقش رہیں، اور تو ان کو اپنی اولاد کے ذہن نشین کرنا، اور گھر بیٹھتے اور راہ چلتے اور لیٹتے اور اٹھتے وقت ان کا ذکر کیا کرنا۔ اسرائیل کی تاریخ واضح کرتی ہے کہ اپنے بچوں کی روحانی نشو و نما اور بہتری کے لیے باپ کو انہیں خداوند کے راستوں اور احکام کی تعلیم دینے کے لیے سرگرم اور مستعد ہونا ہوتا ہے۔ وہ باپ جو خداوند کے احکام کی فرما برداری کرتا ہے، وہ اپنے بچوں کو بھی ایسی ہی تعلیم دیتا ہے۔ یہ بات امثال 22 باب 6 آیت کی طرف ہماری رہنمائی کرتی ہے، جہاں پر لکھا ہے کہ لڑکے کی اس راہ میں تربیت کر جس پر اسے جانا ہے، وہ بوڑھا ہو کر بھی اس سے نہیں مڑے گا۔ تربیت کرنے سے مراد بچے کی وہ پہلی تعلیم و تدریس ہے جو ایک بچے کو اس کے باپ اور ماں کی طرف سے دی جاتی ہے، یعنی اس کی ابتدائی تعلیم۔ تعلیم و تربیت کا مقصد بچوں کو زندگی کے ایسے طور طریقے سکھانا ہوتا ہے جن کے مطابق چلنے کی ان سے توقع کی جاتی ہے۔ پس یوں باپ کی طرف سے بچے کی ابتدائی تعلیم و تربیت کا آغاز کرنا نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ افسیوں 6 باب اس کی 4 آیت باپ کے لیے ہدایت کا ایک ایسا خلاصہ پیش کرتی ہے جس میں منفی اور مثبت دونوں پہلو بیان کیے گئے ہیں۔ اور اے اولاد والو، تم اپنے فرزندوں کو غصہ نہ دلاؤ، بلکہ خداوند کی طرف سے تربیت اور نصیحت دے دے کر ان کی پرورش کرو۔ اس آیت کا منفی پہلو نشاندہی کرتا ہے کہ باپ کو چاہیے کہ وہ سختی، ناانصافی، طرفداری یا اختیار کے ناجائز استعمال کی وجہ سے بچوں میں منفی رویے کو فروغ نہ دے۔ لفظ غصہ سے مراد مشتعل کرنا، خفا کرنا، غلط طور پر اکسانا یا بھڑکانا ہے۔ ایسا غلط طریقوں اور برے جذبے یعنی سختی، ناروا سلوک، بے رحم رویے، شدت پسندی، ظالمانہ مطالبات، غیر ضروری پابندیوں اور حاکمانہ اختیار کو قائم رکھنے کے لیے خود غرضانہ رویے پر زور دینے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس قسم کا غصہ منفی رد عمل کو جنم دیتا، بچوں کے دلوں میں والدین کے لیے محبت کو ختم کرتا، ان کی احترام کرنے کی چاہت کو کم کرتا اور ان کو یہ احساس دلاتا ہے کہ وہ ممکنہ طور پر اپنے والدین کو خوش نہیں کر سکتے۔ عقل مند والد کوشش کرتا ہے کہ محبت اور نرمی کے ذریعے بچوں کی طرف سے فرما برداری کو ممکن اور قابل حصول بنائے۔ افسیوں 6 باب 4 آیت کا مثبت حصہ ایک قابل فہم نصیحت کی صورت میں پیش کیا گیا ہے کہ ان کو تعلیم دیں، ان کو سکھائیں اور خداوند کے کلام کے مطابق تربیت اور نصیحت دے دے کر زندگی بھر ان کی اصلاح کریں۔ یہ تعلیم و تربیت اور نظم و ضبط سکھانے کا ایک مکمل طریقہ ہے۔ لفظ تربیت میں بچے کو غلطیوں کے بارے میں اصلاحی انداز میں اور فرائض یعنی ذمہ داریوں کے بارے میں یاد دلانے کا تصور بھی شامل ہے۔ مسیحی باپ واقعی خدا کا ایک اعلیٰ کار ہے۔ تعلیم و تربیت کا تمام عمل بالکل ویسا ہی ہونا چاہیے جیسا خدا حکم دیتا اور انتظام کرتا ہے، تاکہ اس کے اختیار کو بچوں کے دل، ذہن اور ضمیر میں فوراً اور مستقل طور پر قائم کیا جا سکے۔ ایک انسانی باپ کو سچائی اور ذمہ داری کے تعین کے لیے خود کو کبھی حتمی اختیار کے طور پر پیش نہیں کرنا چاہیے۔ صرف خدا کو ہی استاد اور حاکم ماننے کے ذریعے تعلیم و تربیت کے مقاصد کو بہتر طور پر حاصل کیا جا سکتا ہے، کیونکہ سب کچھ اسی کے اختیار میں ہوتا ہے۔ مارٹن لوتھر نے کہا تھا کہ چھڑی کے ساتھ ساتھ اپنے پاس ایک سیب بھی رکھیں، تاکہ جب بچہ اچھا کام کرے تو آپ اس کی حوصلہ افزائی بھی کر سکیں۔
نظم و ضبط کی مشق بہت زیادہ احتیاط اور لگاتار تربیت اور دعا کے ساتھ ہونی چاہیے۔ خداوند کے کلام کے ذریعے تنبیہ، تعلیم و تربیت اور اصلاح کرنا نصیحت کے عمل کا مرکزی حصہ ہے، کیونکہ یہ بچوں کی سرزنش کے ساتھ ساتھ ان کی حوصلہ افزائی کا بھی باعث بنتا ہے۔ اس تعلیم و تربیت کے عمل کی ابتدا خدا کی طرف سے ہوتی ہے، جو مسیحی زندگی کے تجربات سے سیکھی جاتی ہے، اور اس طرح عمل کا انتظام والدین، خاص طور پر باپ کی طرف سے، اور اس کی رہنمائی میں ماں کی طرف سے بھی ہوتا ہے۔ مسیحی تعلیم و تربیت بچوں کو خدا کی تعظیم میں ترقی کرنے کے قابل بننے، والدین کے اختیار کا احترام کرنا سیکھنے، مسیحی زندگی کے معیار کے علم اور ضبط نفس کی عادات کے حصول کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے، تعلیم اور الزام اور اصلاح اور راست بازی میں تربیت کرنے کے لیے فائدہ مند بھی ہے، تاکہ مرد خدا کامل بنے اور ہر ایک نیک کام کرنے کے لیے بالکل تیار ہو جائے۔ ایک باپ کی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کو کلام مقدس سے واقف کرے۔ کلام مقدس کی سچائی کی تعلیم دینے کے لیے والد حضرات کی طرف سے استعمال کیے جانے والے ذرائع اور طریقہ کار میں فرق ہو سکتا ہے۔ جب باپ اچھا نمونہ پیش کرنے میں وفادار ہوتا ہے تو بچے خدا کے بارے میں جو کچھ سیکھیں گے وہ ان کی تمام زمینی زندگی میں ان کو اچھی بنیاد مہیا کرے گا۔ پھر اس کے بعد کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ وہ کیا کرتے ہیں اور کہاں جاتے ہیں، کیونکہ وہ اپنی زندگیاں خداوند کی مرضی کے مطابق گزارنا سیکھ لیں گے۔ اگر آپ اس طرح کے اور اہم سوالات کے جوابات جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے پیج godquestion.org کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، بیل کا بٹن دبائیے تاکہ آپ ہماری آنے والی دیگر ویڈیوز کو دیکھ سکیں۔ شکریہ۔